بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام پرسنل ویو میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ اشتیاق۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے رائٹر، ایک ایسے لکھاری کے بارے میں جس نے ایک ایسی کتاب لکھی جو پوری دنیا میں بیسٹ سیلر بک بن گئی اور اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو گیا۔ ناظرین، ایک ایسی کتاب جس نے نوجوانوں میں تحریک پیدا کر دی، ایک ایسی موٹیویشن دے دی جس نے لاکھوں دنیا کے نوجوانوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ ناظرین، پاولو کوئلو، ایک ایسا نام جو ہر لکھنے والے اور ہر پڑھنے والے کے سامنے جب آتا ہے تو مشہور موٹیویشنل ناول الکیمسٹ کا تصور ذہن میں چھا جاتا ہے۔ اور اب تک جس بھی لکھاری نے پاولو کوئلو کا نام نہیں سنا یا الکیمسٹ جیسا طلسماتی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ناول نہیں پڑھا تو وہ شخص اپنی تحقیق اور پڑھنے لکھنے کی صلاحیت پر نظر ثانی ضرور کرے، کیونکہ پاولو کا یہ ناول محض کہانی نہیں بلکہ جادوئی اثر اور الفاظ رکھنے والی ایسی کتاب ہے جو پڑھنے والے کو اپنے حصار میں لے کر اس میں ایک ایسی تحریک پیدا کرتی ہے کہ وہ خود کو توانائی سے بھرپور سمجھنے لگتا ہے اور موٹیویشن کی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین، پاولو ایک مشہور ناول نگار ہے، مگر اس کے ناول الکیمسٹ نے پاولو کو ناول نگار سے اٹھا کر ایک عہد ساز شخصیت اور جادوئی اثر رکھنے والا شخص بنا دیا۔ پاولو نے اس سے پہلے بھی کئی کتابیں لکھی، مگر الکیمسٹ نے اسے عالمی شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ کہیں بھی سیلف موٹیویشن، سیلف ڈٹرمنیشن اور اسپرچول موٹیویشن کی کتابوں کا ذکر ہو اور الکیمسٹ پہلی فہرست میں نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کتاب میں ایسا کیا ہے، کیسی کہانی ہے، وہ پڑھنے والا ہی محسوس کر سکتا ہے، مگر فی الحال ہم پاولو کی بات کریں گے کیونکہ گزشتہ دنوں پاولو ٹویٹر پر کافی ٹاپ ٹرینڈ میں رہے ہیں اور ہزاروں لوگ ان کی کتب سے لی گئی ان گنت سنہری الفاظ اٹھا کر ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے رہے۔ ناظرین، پاولو کوئلو موجودہ صدی کا سب سے پراثر مصنف ہے۔ 150 سے زائد ممالک کے قارئین نے اپنی ثقافتوں سے بالا تر ہو کر اسے ہمارے عہد کا بہترین مصنف بنا دیا ہے۔ 56 سے زائد زبانوں میں تراجم ہونے والی اس کی کتابیں نہ صرف بیسٹ سیلرز میں فہرست کی ٹاپ ٹرینڈ میں ہیں بلکہ سماجی اور ثقافتی بجٹ کا موضوع بھی بن چکی ہیں۔ اس کی تحریروں کے خیالات، فلسفہ اور مواد اپنی راہ اور دنیا کو سمجھنے کے لیے نئے اطوار کے لاکھوں قارئین کے دلوں کو چھوتے ہیں۔ پاولو کوئلو متوسط طبقے کے خاندان میں پیدا ہوا۔ 7 برس کی عمر میں اسے ریو ڈی جنیرو میں سان اگنیشو کے اسکول میں داخل کروایا گیا۔ پاولو نے اسکول ہی میں دریافت کیا کہ اسے مصنف بننا ہے۔ اس نے اپنا پہلا ادبی انعام اسکول کی شاعری کے مقابلے میں جیتا۔ پاولو کے والدین اسے انجینئر بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کی ادب کے لیے وقف کر دینے والی خواہشات کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ ان کے نام مسلحانہ رویے اور پاولو کی ہنری ملز کی ٹراپک آف کینسر نے ان کے اندر بغاوت کے جذبات کو ابھار دیا اور اس نے خاندانی قوانین کی تحقیر شروع کر دی۔ اس کے والد نے اس کے رویے کو اس کی ذہنی بیماری کی علامت سے تعبیر کیا۔ جب پاولو 17 برس کا تھا تو اس نے اسے دوبارہ نفسیاتی امراض کے ہسپتال میں داخل کروا دیا، جہاں پاولو کو برقی جھٹکوں سے علاج کے متعدد ادوار سے گزرنا پڑا۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد پاولو ایک تھیٹر گروپ میں شامل ہو کر بحیثیت صحافی کے کام کرنے لگا۔ اس زمانے میں خوشحال متوسط طبقے کے نزدیک تھیٹر اخلاقی گراوٹ کا گڑھ تھا۔ اس کے ڈرے ہوئے والدین نے اپنا فیصلہ دوبارہ لیا اور اسے دوبارہ پابند نہ رکھنے کا وعدہ توڑنے کا فیصلہ کیا اور اسے تیسری بار ہسپتال میں داخل کروا دیا۔ جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اپنی نجی زندگی کے زیادہ قریب اور اس میں زیادہ گم تھا۔ مایوسی میں ڈوبے ہوئے خاندان نے ایک اور ڈاکٹر سے رجوع کیا جس نے انہیں بتایا کہ پاولو نہ تو پاگل ہے اور نہ ہی اسے کسی نفسیاتی ہسپتال میں ہونا چاہیے۔ اسے بس اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، اس سارے واقعہ کے بعد پاولو نے ویرونیکا مرنے کا فیصلہ کرتی ہے نامی ایک کتاب لکھی۔ ویرونیکا مرنے کا فیصلہ کرتی ہے برازیل میں شائع ہوئی تھی۔ اکتوبر میں کتاب میں زیر بحث لائے گئے کچھ موضوعات ذہنی تناؤ، ہراسمنٹ، خودکشی ایک کانفرنس میں زیر بحث لائے گئے جو قوم کی آواز بن گئے۔ اگلے برس جنوری کو سینیٹر ایڈورڈ سپلیسی نے اس کتاب کے کچھ اقتباسات اجلاس میں پڑھے اور اس قانون کی منظوری حاصل کرنے میں کامیاب رہا جو برازیلی کانگریس میں 10 سال سے زیر گردش رہا، یعنی زبردستی طور پر، ظالمانہ طور پر ہسپتال میں داخل کرانے کا قانون امتناعی۔
اس کے بعد پاولو دوبارہ اپنی تعلیم کی طرف لوٹ گیا اور ایسا دکھائی دینے لگا جیسے وہ اسی راستے پر چل نکلا ہے جو اس کے والدین نے اس کے لیے منتخب کیا تھا، مگر جلد ہی وہ سب کچھ ختم کر کر واپس تھیٹر میں چلا گیا۔ یہ 60 کی دہائی تھی۔ اس نئے رجحان نے حتیٰ کہ برازیل میں بھی، جہاں اس وقت فوجی حکومت تھی، جڑیں پکڑ لی تھی۔ ناظرین، پاولو نے اپنے بال بڑھا لیے اور اپنے ساتھ اپنا شناختی کارڈ رکھنا چھوڑ دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پاولو نے منشیات کا استعمال کیا اور مکمل طور پر ہپی تجربے سے گزرنے کی تمنا کی۔ ناظرین، لکھنے کے جذبات کے تحت اس نے ایک رسالہ شروع کیا جس کے صرف 2 ہی شمارے نکلے۔ اسی دوران موسیقار اور دھن ترتیب دینے والے رال سیکساس نے اسے اپنے لیے گیت لکھنے کی دعوت دی۔ ان کے لکھے ہوئے دوسرے ریکارڈ کو بہت بڑی کامیابی ملی اور اس کی 5 لاکھ سے زائد کاپیاں فروخت ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پاولو نے بڑی رقم دیکھی تھی زندگی میں۔ ان کا اشتراک بہت دیر تک چلا۔ پاولو نے رال سیکساس کے ساتھ 60 سے زائد گیت لکھے اور انہوں نے مل کر موسیقی کا منظرنامہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ رائٹر اور پاولو رال آلٹرنیٹیو سوسائٹی کا حصہ بن گئے، جو سرمایہ دارانہ نظری فکر کی مخالفت کرنے والی تنظیم تھی۔ اس نے وہاں فرد کے حق کا دفاع کیا کہ وہ جو چاہے سو کرے اور کالے جادو کی تربیت بھی حاصل کی۔ اس نے بعد میں ان تجربات کو دی ولکائریز میں بیان بھی کیا۔ پھر پاولو نے ایک اور کتاب لکھی۔ یہ نہایت علامتی کتاب اور مختلف کتاب تھی جسے الکیمسٹ کا نام دیا۔ ناظرین، یہ کتاب نہیں تھی، یہ زندگی کا استعارہ تھی جو اس کے کیمیا کے مطالبے کے 11ویں برس کا عکس لیے ہوئے تھے۔ اس کی پہلی اشاعت کی صرف 900 کاپیاں بکی اور اشاعتی ادارے نے اسے دوبارہ نہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاولو نے اپنے خواب کی تعبیر کا تعاقب نہ چھوڑا اور ایک اور اشاعتی ادارے روکو سے رابطہ کیا اور روکو نے اس کی اس کتاب کو شائع کیا۔ ناظرین، اس کے بعد اس نے بریڈا، جس میں اس نے اس تحفے کا ذکر کیا جسے ہم سب اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اس بار اس کتاب کی اشاعت نے بہت سی اخبارات کی توجہ حاصل کی اور کیمیا گر الکیمسٹ بہت زیادہ بکنے والی کتاب کی فہرست میں سر فہرست آ گئی۔ برازیل کی تاریخ میں الکیمسٹ کیمیا گر کی کاپیاں کسی بھی کتاب سے سب سے زیادہ فروخت ہوئیں، حتیٰ کہ اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ گیا۔ مئی میں ہارپر کالنز نے کیمیا گر الکیمسٹ کے 50,000 نسخے شائع کیے اور ریاست ہائے متحدہ میں کیمیا گر کی کامیابی اس کے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز ثابت ہوئی۔ اور ناظرین، پھر بین الاقوامی شہرت یہاں تک پہنچی کہ بر صغیر، ایران، رشیا، چائنا، دنیا کے ہر مشہور ملک میں اس کی کتاب شائع ہوئی اور الکیمسٹ نے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ ناظرین، آپ نے پاولو کی زندگی کا مختصر جائزہ لیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ اس کی مشہور زمانہ کتاب الکیمسٹ کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ ضرور آپ کو زندگی میں کچھ نہ کچھ سکھائے گی اور ایک تحریک اور ولولہ پیدا کرے گی۔ ناظرین، اسی سوچ، اسی کہانی، اسی لمحہ فکریہ کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ اشتیاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔